سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین اور برکت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نوید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ نزاعتا للشوی، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، یعنی محفوظ کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا، حریص۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے
تو سخت گھبرانے والا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے روشنی پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ معارج کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے مفاہیم مضامین کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سورہ معارج کا کچھ تعارف اور اس کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 44 آیات ہیں۔ معارج اس کا مطلب ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں لفظ یہ مذکور ہے المعارج، اس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام معارج رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیات بتائی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ وہ امتیازی شانیں مسلمانوں کی بیان کی ہیں جو اسے مشرکوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ہم جب اسے پڑھیں تو اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ جو اعلیٰ اوصاف مسلمانوں کے بیان کیے گئے میری ذات میں، میری سیرت میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ میری شخصیت میں اگر یہ باتیں نہیں ہیں، میں انہیں مس کر رہا ہوں یا کہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہوں، تو میں نے اپنی کوتاہی کو دور کرنا ہے، اپنی غفلت کی چادر کو اتار دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کی سبیل کرنی ہے، رب العالمین جل وعلا سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ان مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج سلسلے کا عنوان اور موضوع ہے بھوک۔ بھوک کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے کہ بھوک جو ہے وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں لوگ بھوک کو ختم کرنے کے لیے، بھوک کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی بڑی پذیرائی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جو بھوک کو اپنا سرمایہ کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھوک ہی ہمارا کیپٹل ہے، بھوک ہی ہمارا رأس المال ہے، بھوک ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے؟ اور جو بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی انٹینشنز کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی نیتیں کیا ہیں؟ سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے طرز زندگی پر ہم بات کریں گے، اور خاندان اہل بیت کس انداز سے
اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، بھوک کا کیسے کیسے سامنا ہوا، اور پھر انہوں نے جب اس طرح کے حالات سامنے آئے تو ان کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے، بھوک کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اور بھوکوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہاں تک مفید رہتا ہے اور بندے کو کن مقامات اور کن درجات تک پہنچا دیتا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ بلا تاخیر اب ہم حافظ عمر اتاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور آئیے سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد کدھر، جان مراد کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جان مراد جان مراد جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کرم کے سامان، کرم کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نرالے نئے
سامان عرب کے مہمان کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے پاگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک پاگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر دل کا بولتے تھے فلک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی میں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے افراح اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے افراح اٹھ رہے تھے چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹکی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئے تھے نئی دلہن کی بھبل میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے پر منہ پر آنچن لیے بہت سے خوشی کے بادل امڈ کے آئے کے طاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد رہے تھے وہ نغمائے نعت کا سما تھا وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم
مسجد آ رہے تھے جھوما میزاں بے زید کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک کر پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال ناف برسا رہے تھے پہاڑیوں کا حسن سزنی اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی صبا سے سبزہ میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چونے ہوئے تھے بار بن گئے نثار جائیں گزر پائیں غبار بن گئے نثار جائیں گزر پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جانے پر غور دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی سینا کا دولہا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی سینا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا بڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل کر کے چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھون
بناؤ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلووں کا ان کے دوغل بناؤ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی اپنے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم بھی اپنے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے اور ہجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ ہجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر سیاہ معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش ترانی کہیں تو وہ جوش ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو جوش ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے اور نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت نبی
ادا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بانٹے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بانٹے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بانٹے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، طرب کے سامان کے مہمان کے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا زبردست کلام جو قصیدہ معراج کے نام سے مشہور ہے، اور کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبردست ایک تخیل، زبردست تصور اور احادیث و روایت کی طرف اشارات کے ساتھ بہترین انداز سے اسے پرویا ہے ان موتیوں کو ایک لڑی میں، اور بڑی خوبصورت پھر ایک تصویر کلام کی ہمارے سامنے آئی ہے۔ عاشقان رسول اسے جب معراج شریف کے بالخصوص ایام میں پڑھتے ہیں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک خاص اس کلام کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو التجائیں کی گئیں، جو تمنائیں کی گئیں، ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ان خلعتوں سے حصہ ہمیں مل جائے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج کے سلسلے کے موضوع کی طرف آتے ہیں، عنوان کی طرف آتے ہیں۔ بھوک پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ انسانی زندگی کی شاید بنیادی ضرورتوں میں سے اسے کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ انسان زندگی گزارتا ہے تو بھوک ستاتی ہے، اور بھوکوں کی طرف نظر بھی جاتی ہے۔ بھوک کے حوالے سے مختلف باتیں یہاں پر میں ہمارے ویورز میں سے ایک میسج آیا ہے، اور یہیں سے میں سوچ رہا ہوں کہ بات کو عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھایا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بھوک انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، دوسرا یہاں پر ایک کال شیئر کیا گیا ہے کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو ہرگز دعوی خدائی نہ کرتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، کس طرح آپ اسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ بھوک شاید بنیادی انسانی ضرورت ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں ان میں سانس لینے کے بعد اگر سب سے مقدم چیز ہے تو وہ خوراک یعنی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی ہے، پھر سلیپ ہے، پھر کلودنگ یعنی کپڑے ہیں، اور پناہ ہے۔ اور عالمی ادارے اور دنیا بھر کی جو رفاہی تنظیمیں ہیں وہ بھوک کو ختم کرنے کے حوالے سے جد و جہد کر رہی ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا کی تمام اگر مشینری کو بروئے کار لایا جائے تو ابھی بھی دنیا میں اتنی بھوک ہے
کہ دن رات اگر یہ ادارے کام کریں، تمام ممالک کام کریں، تو 2030 تک جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ دنیا سے بھوک کو ختم کر سکیں۔ اچھا بھوک خالد بھائی دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر دنیا کی آبادی 8 بلین ہے تو اس میں سے 733 ملین لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہر 11 میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو امیر ممالک ہیں اور غریب ممالک ہیں، تو غریب ممالک کی آبادی کا 71% جو طبقہ ہے، 71% جو تعداد ہے، وہ ایسی ہے کہ جن کو ہیلدی ڈائٹ نصیب نہیں ہے۔ ہیلدی ڈائٹ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں روٹی سالن ہے تو اس کے ساتھ اگر فروٹ مل جائے یا ویکلی بیسس پر میٹ مل جائے، انڈے مل جائیں، تو یہ ایک ہیلدی خوراک بن جاتی ہے۔ تو دنیا کی 71% آبادی جو لو انکم ہیں، ان میں ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اس سے آگے بڑھیں تو ورلڈ ہنگر انڈیکس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو بچوں کی اموات ہوتی ہیں، ان میں سے ہاف اموات جو ہیں، آدھی اموات کا تعلق خوراک کی کمی سے ہے، جس کو میل نیوٹریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے والدین اس بات کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو معیاری کھانا دیں۔ اب اس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے، یعنی لوگ عمر ان کی بڑھ جاتی ہے لیکن ان کا جسم عمر کے لحاظ سے نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے، قد میں کمی رہ جاتی ہے، سر میں کمی رہ جاتی ہے، انٹرنل آرگنز جو ہیں ان کا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بچوں میں سے آدھی اموات کا تعلق میل نیوٹریشن یعنی بھوک سے ہے، کہ ان کو خوراک نہیں ملتی۔ اچھا، پھر آپ نے جو ایک بات ابھی ذکر کی، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، تو بالکل درست ہے۔ اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو ایسے ہوگا کہ جو فیصلہ سازی کی قوت ہے نا، اس میں بھوک کا بڑا عمل دخل ہے۔ صحیح۔ اور اسلام نے بھوک کو ایک فیکٹر مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مفتی صاحب بھوکے ہیں تو ان کو حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس طرف آئیں۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے اور جماعت کا وقت ہے، تو اب آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ شرائط کے ساتھ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ کھانا آپ کے سامنے، آپ بھوکے ہیں۔ یہ جماعت کے آزار میں فقہا نے لکھا۔ اچھا، اسی طریقے سے بھوک کی وجہ سے بعض اوقات حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ مخمصے کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے اور وہ اتنا بھوکا ہے کہ اس کو جان کے لالے پڑے ہیں، تو اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور قرآن نے باقاعدہ اس حوالے سے احکامات کو جاری فرمایا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے اگرچہ تمہارے سامنے حرام خوراک ہے اس کو کھا لو۔ تو بھوک ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے خالد بھائی کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات حرام کو بھی حلال کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے بالکل زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے، اور یہاں پر ایک تھوڑا سا انپٹ میں شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب حالت اضطرار میں حرام کو حلال کیا گیا ہے نا، تو وہ بقدر ضرورت ہی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، کتنے مطلب کب سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ جو کھانا ہے وہ تو کھا لیا، لیکن جو میرا آئیڈیا ہے، میں آئیڈیل جو ان کو خوراک پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، فلاں ریسٹورنٹ میں لے جا کر کھانا کھلانا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو یہ دنیا پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا۔ حالت اضطرار کیا ہے، اس کا ایک الگ بیان اپنی جگہ موجود ہے۔ صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام حلال نہیں ہو جاتا، یہ بات بہرحال پیش نظر رہنی چاہیے اور ملحوظ نظر رہنی چاہیے۔ تو بہت اچھی یعنی آپ نے ایکسپلینیشن کی۔ میں نے کہا کہ بھوک جو ہے وہ فیصلہ سازی کی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں پہنچنے کا رستہ کانوں کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ دل میں داخل ہونے کا رستہ پیٹ کے ذریعے ہے۔ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھوک کو مٹانا ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو
اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اس کے پیچھے یہی راز جو ہے وہ پنہا اور پوشیدہ ہے کہ بھوک سے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا، تعلقات وہ بنتے ہیں. جو بھوکا ہے اس کا گھر نہیں بستا، جس کے گھر میں بھوک کا ڈیرا ہے وہ گھر بستا بستا ٹوٹ جاتا ہے. سماجی تعلقات جو ہیں اور آپ کے جو بنیادی انسانی رشتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اب بھوکوں کو جو کھانا کھلانا ہے خالد بھائی، جی، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص آدمی کے قریب آ جاتا ہے. اور صوفیاء کرام نے باقاعدہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے. واہ. اس کے ساتھ ایک اور بات جو سائنسدانوں نے کہی ہے، اور اس کو میں ذرا بریفلی وہ کروں گا، جی. کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں، بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگر وہ بڑا کام کرنا چاہے گا تو اس کو کبھی کپڑے کی ضرورت کھینچ لے گی، کبھی وہ بھوکا ہے اس کو خوراک کی ضرورت کھینچ لے گی، کبھی وہ پیاسا ہے اس کو، کبھی وہ بیمار ہے اس کی نیند پوری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے اس کو نیچے کھینچتی ہیں، جبکہ وہ انسانی اخلاق اور کردار کی بلندی پہ جانا چاہتا ہے. بڑے بڑے اداروں میں جو فیصلہ ساز لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خالی خوراک کے لیے ایک الگ ٹیم رکھی جاتی ہے. ایک بندہ ہے وہ کسی کی پوزیشن پر ہے، اس کی خوراک کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے 10 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو ان کی بھوک کا، ان کی خوراک کا خیال رکھتی ہے کہ تاکہ ان کو بھوک پریشان نہ کرے یا وہ ایسا کھانا نہ کھا لیں کہ جو ان کی فیصلہ سازی کی قوت پر اثر انداز ہو. بتائیے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جن کو تمام تہذیبوں میں اور تمام کلچرز میں جس کی ضرورت کو مانا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے بھوک کے انسانی کردار میں جو اس کا کردار ہے اس کا منکر نہیں ہے. ایسا ہی. تو یعنی ثابت جو میں نے کرنا تھا، جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھوک ہے وہ انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی بہت سی جو باتیں ہیں وہ اس بات پر موقوف ہیں کہ آدمی اپنی بھوک کو صحیح طریقے سے بر وقت مٹا لے. سبحان. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا عطا فرمایا اور ان کی بھوک کو دور کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا زبردست بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم باتوں کو دیکھیں تو بسا اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن انسانی زندگی کا اس پر معیار ہے، اور ساری زندگی بندہ اسی بھوک کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب بھوک ہے انسانی زندگی پر، اس کے فکر پر، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے. آپ جب دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو دین اسلام اس کے لیے بھی باقاعدہ انسان کو بھوک مٹانے کے لیے ضابطے دیتا ہے. قرآن مجید انسان کو بتاتا ہے کہ تم جو ہے وہ رسولوں کے پیچھے چلنے والے ہو. جو ایمان والا ہے وہ انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے والا ہے. تو رسولوں کو بھی یہ تعلیم ہے، اور پھر ایمان والوں کو بھی اسی پر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ ستھری چیزوں میں سے کھاؤ. بندے کو بھوک مٹانے کے لیے حلال ہی کو فوکس کرنا ہے. وہ حلال کھائے گا تو اس کا اثر اس پر ہوگا، اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کی روحانیت پر، اور اس کی زندگی کے مختلف مراحل پر اس حلال پاکیزہ غذا کا اثر ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ حرام اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس کا کردار خراب ہوتا ہے، اس کی طبیعت اور فطرت جو ہے وہ نیکی سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو بھوک مٹانا یقیناً ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تگدو انسان کر رہا ہے، کرنی بھی چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول ہاشمی جو ہے وہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے گی کہ میں نے حلال ہی کھانا ہے،
میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب اس طرح سے وہ بھوک مٹائے گی تو پھر نبوی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر صرف بھوک مٹانے کے لیے مٹھی بند کر کے یہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت کے پیچھے بھاگتی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو بوٹیاں دکھا کر اس کے جسم کی کھال بھی اس سے اتار لی جائے گی، جو معاشرے میں طرز عمل نظر آتا ہے. جو مختلف ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، بھوک کے نام پر کام کر رہے ہیں، لیکن لقمہ دکھا کر ایمان اچک لینے والے بھی بھیڑیے اس معاشرے میں موجود ہیں، اور اس فکر کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں. ایک مسلمان کو اویئرنیس رکھنی چاہیے، اس کا جو شعور ہے وہ کم از کم اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ مجھے جو کھلایا جا رہا ہے یہ کیوں کھلایا جا رہا ہے، یہ میری ایمانیات کی قبیل میں میرے لیے مضبوطی کا وجہ بنے گا، مضبوطی کا سبب بنے گا، یا خدا نخواستہ کچھ کھلا کر، جی ہاں جیسے ایسا ہوتا ہے نا، کچھ کھلا کر انسان کے جسم کو کمزور کر دیا جاتا ہے، سلو پوائزن دے دیا جاتا ہے. ایسے ہی انسان کے عقیدے کو، اس کی فکروں کو بھی کمزور کرنے کے لیے لوگ اس ذریعے کو اختیار کرتے ہیں. شاید گھر میں بیٹھے ہیٹر کے مزے لیتے ہوئے، گرم چادر میں لپٹے ہوئے افراد کو یہ بات اتنی زیادہ سمجھ نہ آئے، لیکن کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا دیکھیں تو صحیح معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. جنہیں روٹی میسر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہے، اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اچھے لباس ان کے پاس موجود ہیں، شاید وہ اس طرف فکر بھی نہیں کر رہے. لیکن وہ طبقہ جو صرف بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہے اور موت کے چنگل میں چلا جاتا ہے، اس کی بھوک مٹانے کی لالچ دے کر اس کے ساتھ کیا کیا کروایا جا رہا ہے. چلیں یہ تو پھر بہت دور کی بات رہی. میں چھوٹی مثال دے دوں، قریب کی بات دے دوں. اگر انسان کو جو نوکری پیشہ فرد ہے اس کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ بھئی تمہیں اب 2-3 مہینے کی سیلری نہیں ملے گی، وہ پھڑ پھڑاتا ہے، اور بیچارہ اچھا بھلا عزت دار آدمی جس کا شاید نعرہ ہو کہ جناب ہم تو اپنا سر کہیں نہیں جھکاتے، ہم تو کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، وہ کیا کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک بھوک کے لیے، ایک نان شبینہ کے لیے، ایک اپنے بچوں کی خوراک کے لیے. اسی طرح بزنس مین کے جب بزنس پر روک لگا دی جائے، جو قریش کے حوالے سے آیت کریمہ پڑھی گئی، وہ کیا ہے؟ وہاں یہی تو ایک پس منظر اس کے پیچھے ہے کہ ان کو خوف سے امان دے دیا گیا تو ان کے کھانے کا سامان ہو گیا، ان کی ضرورت زندگی ان تک مل گئی. ورنہ جب تک راہ زنوں کا خوف تھا تو جو تاجر برادری ہے وہ بھی بڑی دشواری کی زندگی گزار رہی تھی، اور وہ اسی کشمکش میں تھی کہ ہمارے کام آگے کیسے بڑھیں گے، زندگی آگے کیسے چلے گی، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. کھانا، بھوک اور یہ بنیادی ضروریات ہیں ہماری اور زندگی میں شامل رہتی ہیں، لیکن حلال کو فوکس کرنا یہ بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داری ہے. جی یعنی آپ نے جو ابھی گفتگو فرمائی اور جو کچھ میں نے اعداد و شمار دیے، جی اس سب کو ملا کر اگر خلاصہ نکالا جائے تو آج کی اس دنیا میں اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہے نا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بالکل. یہاں مطلب اور چیزوں کی میں تو بات ہی نہیں کر رہا نا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے اچھا بزنس ہے نہیں، آپ کو اگر پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دنیا میں ہر 11 میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو کھانا نصیب نہیں ہے اور رات اس کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بعض اوقات بھوکا سونا پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے رزق کا اتنا انتظام کیا جائے محنت سے، مزدوری سے، کہ آدمی جو ہے بھوک کا شکار نہ ہو. جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بھوک کے ذریعے آدمی کے دین کو، مذہب کو، نظریے کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ اس دور میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا روزگار کمائیے، اور اچھا روزگار کمانے سے نیت یہ رکھیے کہ میں اس سے اپنے دین کی اور اپنی اولاد کے دین کی اور جو لوگ میرے زیر کفالت ہیں ان کے دین کی حفاظت کروں گا. بہت بنیادی اور بہت بہترین آپ نے بات کی، اور ساری گفتگو کا خلاصہ بھی ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بھوک کی حاضری تو وہاں بھی ہے، ان کا طرز عمل
کیا رہا ان کا طریقہ کار، کیا رہا؟ آئیے احمد رضا مدنی بھائی کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی سرکار. جی بالکل ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی تو وضاحت ہوئی کہ بھوک اہمیت کتنی رکھتی ہے. ہاں لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ بھوک آ جائے تو انداز کیا ہونا چاہیے. اور یہ خوبصورت طرز عمل انبیاء کرام، اسلاف، صحابہ، اولیاء یہ سب سکھاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات طیبہ، آپ کی اوصاف سے معلوم ہوتا ہے. بڑے بڑے انبیاء جنہیں اللہ نے سلطنتیں، بادشاہتیں تک دی. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام منطق طیر جانتے تھے، ان کی پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، طاقتیں بہت تھیں. حال کیا تھا، زندگی کیسی گزارتے تھے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مبارک طرز یہ تھا، طرز زندگی یہ تھا کہ آپ بالوں کا لباس پہنتے، اونی لباس پہنتے، بالوں سے بنا ایک بستر آپ کا بچھونا ہوتا، اور آپ کی غذا جو کی روٹی نمک کے ساتھ ہوتی تھی. معمولی سی غذا استعمال فرماتے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے کلیم، ہم کلام ہونے کا شرف پاتے. آپ کی مبارک زندگی میں آتا ہے کہ آپ بھوک اختیار فرماتے تھے، اور خاص طور پر وہ 40 ایام جن میں آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا، 40 دن آپ نے بھوک اختیار فرمائی. بھوک اختیار فرمائی. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سبحان اللہ، روح اللہ، اتنا بڑا لقب. لیکن مبارک زندگی آپ نے اپنے لیے آشیانہ نہیں بنایا تھا. زندگی گزارنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا. جہاں نیند قدم بوسہ فرماتی، وہیں آپ بستر آرام فرمانے کے لیے ایک تکیہ ہوتا تھا، اس پہ آرام فرماتے. بعد میں وہ تکیہ بھی چھوڑ دیا، ایک پیالہ تھا اسے بھی چھوڑ دیا تھا. اور خوراک ایسی ہوتی کہ درختوں کے پتوں کو تناول فرما کے زندگی گزارتے تھے. یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو سبحان اللہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوے کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی شکایت کی، اور وہ ایک پتھر دکھایا صحابہ نے جو پیٹ پر باندھا تھا، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب چادر مبارک اٹھی تو 2 پتھر نظر آتے تھے، اتنی بھوک ہوتی تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ میں جب ایک بزرگ تشریف لائے، تابعی بزرگ، دین سیکھنے کے لیے، تو آپ نے ان کے لیے کھانا منگوایا. اور کھانا منگوانے کے بعد آپ رونے لگیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے جب میں پیٹ بھر کے کھاتی ہوں تو مجھے حضور کی یاد آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ بغیر کھائے، اور آپ کے اہل، آپ کا آل بغیر کھائے ہی سویا کرتے تھے. ایک مہینہ ایسا گزرتا کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فقط کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی اور انبیاء کا طرز تھا. بھوک اختیاری تھی ان اصحاب کی. ان ذوات قدسیہ نے اسے اختیار کیا تھا. چاہتے تو ساری کائنات کے مالک تھے، چاہتے تو جو چاہتے رب سے مانگتے تھے، لیکن اسے اختیار کرنا بھی ایک تعلیم تھی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ یہ چیز ہے جو دین تک بگاڑ دیتی ہے، یہ چیز ہے جو انسان کو غلط کی طرف ابھار دیتی ہے. لیکن اختیار کے بعد اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو کبھی آ جائے زندگی میں تو اس پر کمپرومائز نہیں کرنا، کسی بھی حوالے سے خود کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو جھول نہیں دینا، بلکہ اس جو مشکل وقت ہے اس کا بھی ڈٹ کر سامنا کر لیں، اور سنت ہی کی نیت کر لیں تو سبحان اللہ، سنت بھی ادا ہو اور پھر ثواب بھی ملتا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. میں چند ٹکوں پر، چند سکوں پر، چند نوالوں پر بکنے والا نہیں ہوں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی ہاں، آج شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے مالی طور پر، کچھ آسودگی ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو سب سے پہلے پرواز بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میری مراد سمجھنے والے سمجھ ہی رہے ہوں گے. بھائی
مسلمانوں کے ملک میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، اور کفار کے یہاں بڑی آسانی ہے، یہاں نہیں ملے گا وہاں ملے گا۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب میں یہاں پر رزق مجھے نہیں مل رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہوں، دعا کریں کہ وہاں میرا کام چل جائے اور وہاں مجھے رزق وسیع ملے۔ تو دعا کرنے کے بجائے اسے ایک نصیحت بارا جملہ کہا وہاں پہنچو تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت کہا حضرت طریقے سے۔ خدا تو ایک ہی ہے، فرمایا جو وہاں رزق دے گا تو وہ کیا یہاں نہیں دے گا؟ اللہ، واہ، یہ ایک فکری بات ہے، ایک شعوری بات ہے۔ رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر لوگ ملینر نہیں بن رہے، بلینر نہیں بن رہے، بن رہے ہیں، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل رہا ہے۔ اچھا، جہاں ارب پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، کیا ان کے پڑوس میں آپ کو غریبوں کی جھوپڑیاں نہیں دکھتی؟ ہر جگہ اس طرح کا معاملہ موجود ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا فکر اور شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایفرٹ کا منع نہیں ہے، کمانے کا منع نہیں ہے۔ اور بڑی زبردست بات عبدالواجد بھائی نے بھی کی کہ بندہ اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے، اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے ان کو سب کچھ دے۔ بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جناب میں جب یہ سوال کیا گیا کہ اپنی جو اولاد ہے ان کو کلاس چھوڑ کر جاؤں یہ بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ مہیا کر کے جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کلاس چھوڑ کر جانا بہتر نہیں ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ، ایسا نہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب آپ نے صدقہ کر کے صدقے کا ثواب تو کما لیا، لیکن پیچھے جو بچے ہیں، جو لوگ ہمارے زیر کفالت ہیں، زیر تربیت ہیں، وہ پھر ہمیں بعد میں برے القاب سے یاد کر رہے ہیں کہ یار ایک کام نہیں ہمارے لیے کر سکا۔ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک جداگانہ بات ہے، لیکن بہرحال اپنوں کے دین کا تحفظ، مذہب کا تحفظ اور دیگر عقائد کا تحفظ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھوک کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، دولت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام ورزقہ کفافا ورضی بہ۔ اللہ، واہ واہ، ایسے شخص کو مبارک ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت اسلام سے غنی فرمایا اور قدر کفایت رزق عطا فرمایا، اور اس بندے کو اس قدر کفایت رزق پر راضی رہنے کی سعادت بھی ہے۔ اس بندے کو مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے، ہمارے ساتھ یہ مرحلہ اللہ کرے پیش نہ آئے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ کسی نے یہ مصرع کہا ہے اپنی جگہ، ویلڈ ہے، کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر بندہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمیں ہوش کے دامن کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم کم کھائیں گے لیکن حلال کھائیں گے۔ وہ زیادہ کھایا تو کیا کھایا کہ حرام کھایا اور پھر بعد میں پچھتاتے ہی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا بنائے اور سچا بنائے، ستھرا کھلائے اور اپنی رحمت والا کھلائے، برکت والا کھلائے۔ اسے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھوک کی بھی بات ہوئی، انہوں نے کس طرح سے بھوک کو اپنی زندگی میں چلایا اور اس کو کس طرح سے مٹایا کرتے تھے، یہ کبھی ساتھ اس کے رہا کرتے تھے تو ساتھ کیسا نبھایا کرتے تھے، یہ بھی ایک داستان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو ہم دیکھتے ہیں کھانے کے ساتھ، شاہ صاحب کیا پیارا انداز ہے، کیا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشین انداز ہے۔ اگر اس کو آج بھی فالو کیا جائے تو یقیناً ہماری کامیابی بھلائی اسی میں۔ ابتداً میں یہ عرض کروں گا کہ جس وقت خالد بھائی کہیں آزمائش آتی ہے جی تو بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ناشکری کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ کہیں تو آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔
بھوک کا بھی ذکر ہے کہ بھوک کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، جان کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ آزمائش بہر صورت آتی ہے، جب آزمائش آ جائے اب اس صورت میں کیا کریں کہ کیا واویلا کریں، شور مچائیں، لوگوں کو بتاتے پھریں، ناشکری کے الفاظ بولتے رہیں، یا 2 ٹکے کی خاطر اپنے ایمان کو گوا دیں؟ کیا ایک پلیٹ کی خاطر ایک پلیٹ کی خاطر اپنا سب کچھ ایمان عقیدہ سب برباد کر دیں؟ کسی صورت بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اگر اس چیز کو دیکھ لینا کہ ہمارا ایک تو یہ معاملہ ہے کہ آزمائش آئی ہے، کچھ آزمائش آئی ہے، سب سے پہلا ہم عمل یہ کریں کہ اپنے اخراجات کو کم کر لیں۔ ہم سکون کی زندگی کچھ نہ کچھ ہم بہتر کر لیں گے، ہم اچھے انداز میں یہ مشکل پیریڈ ہم گزار لیں گے کہ اگر ہم اپنے اخراجات کو کمی کی طرف لے کر آ جائیں۔ ہمارے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارا سب کچھ کھل کھلا کر ہے، تو ہم پھر یہ کہیں کہ گلا شکوہ کریں کہ آزمائش آ گئی ہے۔ آزمائش باہر صورت انسان پر آتی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان فرما دیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ جب آزمائیں گے پھر صبر والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ بجائے جب شکوہ کرنے کو دل کرے، جب شکایت کرنے کو دل کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرنے کو دل کرے، اس وقت یہ غور کر لیں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں شمار کر سکتے۔ آپ خالد بھائی اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ انسان کو طاقت نہیں دی کہ اس فضا میں کتنی گیسز کے اندر، کتنی گیسوں کے اندر ایک کشید کر جو آکسیجن مہیا کی جاتا ہے، اس کے لیے کون سی مشینری ہے؟ پھیپھڑا مشین ہے۔ یہ پھیپھڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ اس فضا میں سے کئی گیسوں میں سے آکسیجن کو یہ کشید کر نکالتا ہے، جو انسان کی فرحت کا، انسان کی زندگی کا، انسان کے بقا کا سبب بنتا ہے۔ یہی آکسیجن پھیپھڑوں کا اگر مسئلہ بن جائے، آکسیجن کی کمی ہو جائے، کتنے سلنڈر لگائے جاتے ہیں، وینٹ پر ڈالا جاتا ہے، کتنی اپنی چاہت سے پھر بندہ سانس نہیں لے سکتا، کتنے مہنگے مہنگے علاج کروائے جاتے ہیں، بس اس ایک سانس کے لیے کتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام نہیں ہے؟ تھوڑی سی مشکل پر ہم ناشکری کی طرف چلے گئے، جس رب نے ہزارہا نعمتیں دی ہیں۔ میں ابھی اگر یہ بات کروں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ لعاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ جو خون کی سرکولیشن ہے، خون کی آمد، یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے جو کر رہا ہے، ایک دل ہی تو ہے جو کر رہا ہے، پوری باڈی میں یہ خون سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک دل، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، یہ انسان اچھا اسی میں اگر تھوڑی سی خرابی آ جائے، انسان کا جسم بیکار ہو جائے، اگر معاذ اللہ جیسے اٹیک ہوتا ہے، دل نے کچھ کام کرنا بند کیا، انسان کی زندگی ختم ہے۔ کیا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ صرف ایک بھوک کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو معاذ اللہ داؤ پر لگا دیں، ہم ناشکری کے الفاظ بولیں، کبھی ایسا نہ کریں، اللہ نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام انہضام رکھا ہے، جو ہضم کرنے کا معاملہ ہے، ہم نے تو کھا لیا، اب کھانے کے بعد کیا میرے اختیار میں ہے کہ میں خود ہضم کر سکوں؟ نہیں ہے میرے اختیار میں، میرے اختیار، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میرے اس کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور اسی کھانے سے اللہ تعالیٰ پھر مجھے طاقت عطا کرتا ہے، توانائی عطا کرتا ہے، مجھے صحت عطا کرتا ہے، پھر مجھے بولنے کی، کام کرنے کی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اچھا اب یہی کھانا اگر ہم زیادہ کھا لیں تو بیماری کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر کم کھائیں تو بھوک سے کم کھانا ویسے بھی آداب میں سے، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ کھانے کو بھوک سے کم کھایا جائے، یعنی کچھ بھوک باقی ہو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ یہ صحت کے لیے، صحت کی بہتری کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی تندرست رہنا چاہتا ہے، بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، چست رہنا چاہتا ہے، فریش رہنا چاہتا ہے، تو بھوک سے کچھ کم کھا لے۔ زیادہ کھائیں گے اور ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے، سستی کا، کاہلی کا، بیماریوں کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ اچھا اب آئیں اس بات کی طرف کہ اگر پھر بھی کوئی آزمائش آ جائے، یہ چند ایک باتیں عرض کرنے کے بعد پھر ہم پر ایک لازم ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، حضور کا کلمہ پڑھنے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہمارے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ میرے آقا، سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر فرمایا یہ حضور کا اختیاری تھا، صحیح ہے. حضور کا اختیار، حضور نے خود بھوک کو پسند فرمایا، وگرنہ وہ تو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ اشارہ کریں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو کر حضور کے ساتھ چلنا شروع کر دے. وہ اشارہ فرمائے، صرف ایک اشارے سے بادل آنا شروع ہو جائیں، بادل پھٹنا شروع ہو جائیں، بارش برس جائے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دیں تو ہنڈیا میں ہاتھ رکھ دے تو ہنڈیا میں برکت ہو جائے. دودھ کے پیالے کو اگر حضور برکتوں سے نواز دیں تو اس دودھ کے پیالے میں برکت آ جائے. حضور کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، بھوک کو پسند فرمایا. اور پھر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں یہ درس ہے، کبھی آ جائے بھوک تو حضور کی بھوک کو یاد کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار نے کبھی جو کی روٹی 2 روز تک برابر نہیں تناول فرمائی. 2 روز تک بھی کبھی ایسا مسلسل جو کی روٹی کھائی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. کھجور اور پانی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھر والے جو زندگی کو گزارا کرتے تھے. اس ہمارے درس ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ کبھی بھوک آ جائے، شکوہ کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے، گلہ کرنے کے بجائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. مالک جے سونا، پنجابی میں کہا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں. اگر بھوک آئی گئی ہم صبر کریں، اور پھر اس انداز سے بھی سوچ لیں کہ اگر ہم کچھ بھوکا رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری صحت ہی اچھی ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہم سیشن لیں گے گفتگو کا، اس میں ہم آپ کو بھوک کے فضائل بیان کریں گے کہ اس میں اگر بندہ بھوک برداشت کرتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے گھر میں فریج بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر، کچھ دیر بھوکے تو رہیں، دیکھیں ملے گا کیا، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. لیکن ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت جانتا ہوں اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے وہ کافی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. کس مشکل میں ہے، کس پریشانی میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خدا بزرگ و برتر کا تقوی یہ ہمیں نصیب ہونا چاہیے. پھر دیکھیے تھوڑا سا صبر تو کیجیے، ایسا تھوڑی کہ ابھی یوں پانی کی طرح مشکل برسی اور ہم جیسے چکنے گھڑے کہ وہ یوں نکل گئی. تھوڑا سا وقت لگتا ہے چیزوں کے درست ہونے میں، لیکن ہو جاتی ہیں. مشکل حل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور وہ ہمارے ہی بہتری کے لیے ہے، ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے، ہمارے ہی ہمیں سکھانے کے لیے وہ لگے گا، لیکن بہترین ہو جائے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کھانے کے احوال ہم نے سنے تو خاندان اہل بیت میں یہ انداز رہا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا اور روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں کے آقا ہو کر، کونوں مکان کے داتا ہو کر، فاقے سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا ایک انداز تھا، یہ ان کا ایک طرز زندگی تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دنیا میں بھی فیضیاب اور بہرہ مند فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر لی. وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے عرض کیا کہ نعمتیں ہم کو کھلائی اور آپ جو کی روٹی پہ قناعت کر لی، فاقہ مستوں کو شکم سیر کیا. یہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں کیا نہیں ملا
اور کیا نہیں ملے گا. دنیا تو دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دنیا میں رہنے والوں کو جنتی کھانے نصیب ہوا ہے. یہ حضور کی برکت سے ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی, اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ روایات میں موجود ہے کہ بس ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی منتظر رہیں. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا جب دسترخوان پر آنے کے بعد لوگوں کو کھلا بھی دیا, خود بھی تناول فرما لیا, پھر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ کھانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھلانے کے لیے جنت سے عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا کچھ ملے گا کہ بندہ حیران ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے واقعے میں آپ پڑھیے تو اس غار کے اندر کیا بہترین پانی نصیب ہوا ہے, کیا بہترین شہد نصیب ہوا ہے. تفصیلات موجود ہیں اپنی جگہ پر, پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن بندہ ذرا ان کے دامن سے وابستہ رہے اور چمٹا رہے. دیکھیں کیا کیا برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کریم اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پر اور برسائے, اور ہم اس کے وہ رب العالمین ہے, وہ صاحب فضل عظیم ہے, ہم اس سے اس کے فضل کا ہی سوال کرتے ہیں. اس نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو تو ہم اس سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. یاد الفضل العظیم صلی علی فضلک العظیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تفضل علینا بفضلک العظیم. آئیے ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. کہ میرا سوال ہے, ایک مسجد کا قاری ہے, بے شک یہ کوئی بھی شخص ہے, مزدور آدمی ہے, تو ماہانہ سیلری وہ 15-20 ہزار روپیہ ہے, اور جو ایک شخص کروڑوں روپے کا بزنس کر رہا ہے, 15-20 ہزار تنخواہ والا بندہ ہے, وہ کروڑوں روپے لینے والے بزنس مین سے زیادہ خوش ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو یہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے کاروبار میں یہ سکون نہیں ہے, تو اس سکون کی کنجی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, واہ واہ. جی عبد الواجد بھائی. خالد بھائی, قناعت, ہاں, الغنا غنا القلب, جو اصل دولت مندی ہے وہ دل کی دولت مندی. جس کا دل دولت مند ہے, مطلب کانے ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے, اس کی نظر اپنے مولا پر ہے, جو اس نے اس کو دیا ہے اس پر وہ خوش ہے, تو وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے, وہ سب سے زیادہ غنی ہے. اور جس کو قلب کا, دل کا غنا نصیب ہو گیا, اس کو سب سے بڑا غنا نصیب ہو گیا. سبحان. تو لوگ جو قناعت پسند ہوتے ہیں وہ جھونپڑی میں بھی خوش ہوتے ہیں, اور جو قناعت کی دولت سے محروم ہے وہ محل میں بھی رہ کر, وہ نرم و نازک بستر پر بھی سو کر جو ہے بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے قناعت کی دولت مانگی جائے, اور جسے قناعت نصیب ہو گیا اس کو ایمان کا ایک بہت مضبوط ستون نصیب ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. احمد رضا بھائی کچھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ جس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, ہماری شریعت طیبہ کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, ایک ہے جسے کم مل رہا ہے اسے سکون کیسے مل رہا ہے, اسے ایک تو ان چیزوں سے سکون مل رہا ہے کہ اسے قناعت نصیب ہے. دوسرا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی ادا سمجھ لیا جائے تو سکون دے دیتی. واہ 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 واہ. بھوکا رہنا مل رہا ہے, صحیح ہے, زیادہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, لباس عام سا ہے, کوئی بہت زیادہ اچھے طبقے میں تعلق نہیں بنتا, لیکن میرا تعلق بنا کس سے ہوا ہے, مجھے لباس کس کا ملا ہے, مجھے رہن سہن کس جیسا نصیب ہو رہا ہے, مجھ سے اس حالت میں کتنی سنتیں ادا ہو رہی ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن طریقوں سے زندگی گزارنا سکھایا ہے اور آپ نے جن کی تعلیم دی وہ طریقہ مل رہا ہے. تو یہ چیزیں پھر وہ سکون دے دیتی ہیں, فائدہ دے دیتی ہیں. اور ہمارے بزرگان دین نے اس چیز کو خاص بیان کیا ہے, اور انہوں نے اس پر خاص اہمیت دی ہے کہ انسان یہ جو بھوک ہے اسے اپنائے. جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بھوک اختیاری تھی, ہونے کے باوجود چھوڑنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. پھر اس کے فائدے وہ الگ ہیں, آگے اس پہ بات ہوگی. یعنی ہے تو سکون نہ ہونا کہ بلال جاؤ اسے تقسیم کر کے آؤ. میں گھر گیا تھا لیکن میں رات کو سو نہ سکا چین سے, کیونکہ ابھی مال بردار جو اونٹ ہے, جو سواریاں ہیں وہ یہی ہیں, اس کو تقسیم کر دو, یہ چلی جائیں گی تو پھر آرام سے گھر جا کے آرام کیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز واقعی بڑی محبت اور عشق کے ساتھ آپ نے موضوع کو لیا ہے, اور بہت مزے کی بات لگی مجھے یہ کہ جب وہاں دل لگ جائے گا نا
تو پھر یہاں سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے وہ رستہ جہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں، جہاں سے ہماری انکم آ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اس کو جانے کا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ میری نظر کہاں ہے؟ اپنے سے زیادہ لگژری لائف اسٹائل والے پر میری نظر ہے، اور میری انکم کیا ہے؟ جو میرا ابھی کرنٹ لائف اسٹائل ہے وہی میں صحیح طور پر اپنی انکم کے بیاف پر نہیں چلا پا رہا، اور نظر میری اس سے بھی آگے ہے، تو یہ الٹیمیٹلی مجھے تنگ ہی کرے گی، یہ چیز مجھے الٹیمیٹلی پریشان ہی کرے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ذرا وہ جو اوپر کی چیز دیکھ رہے ہیں نا، اس سے ذرا نگاہیں نیچے کر لیں، قفل مدینہ کے اینک استعمال کر لیجئے۔ وہ اونچی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں آنی چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیے، جہاں تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے ذرا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب دیکھو گے نا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حاصل شدہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کا دل کرے گا۔ آپ کہو گے کہ ہاں مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، جب اپنے سے اوپر والوں کو ہم دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے نہیں اسے ملا ہوا ہے، میں تو محروموں میں سے ہوں، تو پھر بندہ پریشان ہی ہوگا، پھر سکون قلب تھوڑی ملے گا، پھر قناعت تھوڑی ملے گی، پھر تو ہر بھی مزید کی جو تڑپ اور خواہش ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک زندگی میں سٹیج آتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ بس اتنا کما لوں، اتنی سیلری میری ہو جائے، اتنا میرا انکم ہو جائے منتھلی، بس پھر تو سکون کی زندگی ہے۔ اور جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اگلے حجابات جو ہے نا وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر بندہ سوچتا ہے اب وہاں دوڑو، یہ گول اچیو ہو گیا تو اب نیا گول ہے، اسے حاصل کرنا ہے، پھر بندہ اسی میں دوڑتا رہتا ہے۔ تو ذرا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو دل میں شکر کا ایک جذبہ اور ایک خیال پیدا ہوگا۔ اللہ میں عطا فرمائے۔ کال مزید لیتے ہیں۔ میرا نام حکیم محمد ایاب شاہی سیالری مٹھا ٹیوانا ضلع خوشاب سے بول رہا ہوں۔ خالد بھائی سے درخواست ہے کہ نعت خان بھائی عمر بھائی سے یہ نعت سنوا دیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سید ثاقب رضا شاہ صاحب کو میرا خصوصی سلام، ان سے میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ جی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دارین کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہم سب کی مقدر فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام الیاس ستاری ہے، میں پچھلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ میں آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ۔ مزید کال۔ تالو چینل تاری اتار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل چل رہا ہے الحمدللہ، کلیہ صلی اللہ کہتے کہتے تو حضور میں ہمیں نعت تو شب رسالت ہے آقا، اگر نایت ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ صابر شہزاد اٹک سے بات کر رہا ہوں، سر یہ کلام سنا دیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مزید۔ میں گجرات منگوال غربی سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ حج کا شرف حاصل ہو پھر یا رب مصطفیٰ، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا یا رب مصطفیٰ۔ کیا بات ہے بھائی، خوش رہیں، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، یہاں میسیجز جو آئے ہوئے ہیں تقریباً میں نے پڑھ لیے ہیں، اور بہرحال کچھ میسیج آپ کو سنا بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ابھی پہلے کال لیں کچھ۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں گمان پورہ سے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ میرا بیٹا میر حسن سونیہ کی فرمائش ہے، چھوڑ فکر دنیا کی چل من چلتے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بھی اچھا اور خوبصورت سنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں میسیج لیتا ہوں جی، شہریار اتاری صاحب میاں والی سے، اور کوئی خوبصورت کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی،
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اس کلام کی فرمائش ہے، کلام سنا دیجئے، ان کا منگتا ہوں حاضری مدینہ اور امتحانات کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امتحانات سے بچائے، یہ کہوں یا کیا کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحانات آپ کی اکیڈمک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، قبر و حشر کے امتحانات سے بچائے، اور وہاں تو بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ دعا آپ کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے، اگین اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، خالد نام لکھا ہے لیکن کے لکھنا بھول گئے ہیں تو خالد بن رہا ہے، اور اس میں ہے کہ یہ کشمیر سے اور روزانہ میسج کیا جاتا ہے لیکن شامل نہیں ہوتا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ بنت امیر حیدر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ضلع باولپور سے ہیں یہ، اور کیا کہا جا رہا ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرکار توجہ فرمائیں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے اور کلام سننا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اچھا جی، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، کیا بات ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، عبد الرحمن ہے فرام ملتان۔ اچھا جی، اور محمد احمد اتاری ہیں اور کلام کون سا سننا ہے، میں بندہ آسی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیو مری سے میسج ہے، یہ آپ کی جو آپ کا بیان کیا ہوا قول زرعی تھا، یہ ہم نے شامل کر لیا، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو ہرگز نہ کہتا کہ میں خدا ہوں، کلام انہوں نے سننا ہے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اچھا جی، میرا نام محمد عثمان ہے اور میری رائے ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں نماز اور وضو کے مسائل پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے، اور میری نماز کی خامیاں دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، سیکھتے رہیں اور انشاءاللہ غلطیاں کوتاہیاں دور ہوں گی۔ اچھا جی، کشمیر سے ہے اور عمر بھائی نے آج جو کلام پڑھا ہے بہت اچھا ہے، اور مزید کلام سننا ہے، کون سا سننا ہے، صلی اللہ صلی اللہ، یہ والا کلام سنا دیں۔ اچھا جی، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا زندگی کے بہترین اصول ہیں، یہ محمد اعجاز بھائی ہیں منڈی بہاؤالدین سے، اور بہترین بات آپ نے کہی ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام سنا دیجئے پھر کر گلی گلی تباہ، یہ واقعین سے میسج ہے۔ اچھا جی، خالد اتاری مدنی، آپ اپنا فیوریٹ کلام ضرور سنائیے۔ جی عمر بھائی ماشاءاللہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ فیوریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، عمر بھائی سے انشاءاللہ مزید کلام سنیں گے۔ اچھا جی، میرے بھائی کے لیے دعا کر دیجئے، پریشان رہتے ہیں، 3 دن سے سو نہیں رہے، سارے گھر والے بہت پریشان ہیں ان کی وجہ سے، پلیز پلیز دعا کر دیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں دے اور ان کی مشکل کو دور فرما دے، راحت اور چین والی نیند عطا فرمائے۔ نہ سونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اللہ کریم جو اس امراض میں کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اللہ کریم اپنی رحمت سے امراض کو دور فرمائے، شفائیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، ثاقب بھائی بھی آج کلام سنا ہے، میسج ہے، جواب تو آپ کو پتہ ہے، بتا دیں ناظرین کو۔ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بس بعض اوقات نا یہ کہتے ہیں کہ عید پر سنائیں گے تو دل آزاری بھی ہوتی ہوگی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے، نعت خوان اسلام بھی آتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ان کا ایک جدول ہوتا ہے، ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ عید پہ تو یوں ہوتا ہے کہ سب ایک فریش موڈ میں ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کلام بھی سن لیا جاتا ہے، خاص ایک ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہوتی، اس میں کلام بھی سنا لیا جاتا ہے، تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت، لیکن اس کو بھی عید پر لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، اللہ کریم کرم فرمائے۔ اچھا جی، یہاں ایک میسج ہے اور اچھا میسج ہے، اس کو مکمل شامل کرتا ہوں۔ سلام، وعلیکم السلام۔ ایک عام مسلمان پر دین کا کون کون سا علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اس سبجیکٹ پر کوئی پروگرام ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو آگاہی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت سے کسی مفتی صاحب کا جدول ہم اپنے سلسلے میں لے لیں اور ان سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ پیارے اسلام بھائی، میری بیٹی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 11 رجب المرجب کو پیدا ہوئی ہے، اللہ کریم برکت دے، صحت والی زندگی اسے عطا فرمائے، اور اس کا نام رکھنا ہے رجب فاطمہ رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے رجب عام طور پہ ہمارے ہاں مردوں کا نام رکھا جاتا ہے، تو
فاطمہ نام ہے اس کے ساتھ کچھ مزید ایڈ کر لیا جائے یا صرف فاطمہ ہی نام رکھا جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام ہے, برکتیں ضرور حاصل ہوں گی, نصیب ہوں گی. اچھا جی, خوشاب سے میسج ہے, آپ تمام لوگوں کی گفتگو بہت ہی فائدہ مند اور پیاری ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ, آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا جی, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں. لیکن آئیے ابھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس, وہ شامل کرتے ہیں. سلسلے میں واپس آئیں گے تو انشاءاللہ عمر بھائی سے کلام بھی سنیں گے. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے پیشے, اپنے کام کے حوالے سے, رزق کے حلال کے حوالے سے کوشش بھی کرتا ہے اور اس نے تمام سکلز اور ریکوائرمنٹس بھی حاصل کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے. جیسے ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس جاب کے بعد آگے کیا ہوگا, یا اس ذریعے معاش کے بعد آگے کیا ہوگا. تو رہنمائی فرما دیں کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے یہ کھٹکا کم کیا جا سکے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل میں مزید اضافہ ہو. رہنمائی فرما دیں, ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جس پروردگار نے پیدا کیا اس نے روزی بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. جب تک وہ زندہ رکھنا اس نے طے کیا, اس کے علم ہے کہ کب تک کس کو زندہ رکھنا ہے. تو جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں ان سب کی روزی, انسان ہو, جانور ہو, جنات ہوں, سب کی روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زمین پر جو بھی جاندار ہے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. جب اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لے لیا ہے, وہ عطا کرے گا, تو اب بندے کا بلا وجہ اپنے اوپر تفکرات کو مسلط کرنا اور ٹینشن پالنا, اس کی ظاہر حرص ہے, نادانی ہے, سمجھداری بھی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. اللہ کریم نے روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے, لیکن پھر بھی انسان مارا مارا پھرتا ہے, اور مغفرت اپنے ذمہ نہیں دی کہ میں سبھی کی مغفرت کر دوں گا, ایسا اپنے ذمہ پر نہیں لیا. لیکن اس کے لیے کوئی دل نہیں جلاتا, کوئی فکر نہیں کرتا. حالانکہ فکر تو مغفرت کی کرنی چاہیے, روزی تو وہ دینے والا. اور جب تک لوگ بولتے ہیں میری روزی بند ہو گئی, عام طور پہ یعنی یہ سنا ہوگا آپ نے, اور میں کہا کرتا ہوں روزی بند ہو گئی ہے نا جن کی, وہ دیکھنا ہے تو قبرستان چلے جاؤ. جو مٹی کے اندر ہے ان کی روزی بند ہو گئی تھی, اس لیے وہ اندر ہے. جن کی روزی باقی ہے, اگرچہ وہ قبر کھود رہا ہے, اس کی روزی باقی ہے, جبھی تو قبر کھود رہا ہے. وہ جو زندہ ہے اس کی روزی بند نہیں ہوئی, جاری ہے. بہرحال یہ کہ اللہ پر اعتماد, سچا پکا بھروسہ, توکل رکھنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پاک اگر کسی کو تنگی بازار ہے بھی تو اس سے اس کو نکال دے گا. یہ قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ترجمہ ہے کنز ایمان. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو اس لیے اللہ پر اگر بندہ توکل کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی پھول ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. کالز مزید شامل کرتے ہیں, پھر عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی
मेरा नाम मोहम्मद मान है। मैं चकवाल तो गल कर रहा। प्यारे खालिद भाई स्वाडा बाकी मुबलगा ना की हाल है। मैं तुझे बलगा विचार से करता। मैंने अपनी आवाज विच पंजाबी कलाम सुना दियो। मैंने शौक है मदीने जावड़ दा। जज़ाकल्लाह खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह बरकत दे। उमर भाई अपनी आवाज़ में कलाम सुनाएंगे जो सुना रहे हैं। बहरहाल मजीद कॉल लेते। मैं हसन अली तारी फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे ये वाला कलाम सुना दे, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह। 2 कॉल और दे दीजिए। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो यहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ये कलाम पेश कर दे। मजीद। मेरा नाम मोहम्मद अदील तारी है। मैं बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। तो नात में से गुजारिश है कि नात सुना दीजिए, आका आ जाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, बरकत दे। उमंगे जोश पर आई। इस कलाम की फरमाइश है। मेराज के हवाले से कोई कलाम सुना दें। सबसे औला वाला हमारा नबी और मदीना याद आया है। किस्मत मेरी चमकाई आका है। सफ़ारा सबूर मलक। मज़ीद भी कलामों की फरमाइशें हैं। उमर भाई जो आप चाहें वो कलाम सुना सकते हैं। माइक आपके दाएं जानिब मौजूद है। और आइए कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। हज का शरफ हो फिर अता, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। फिर गुंबद खज़रा दिखा, फिर गुंबद खज़रा दिखा या रब्बे मुस्तफा। फिर गुंबद खज़रा दिखा या रब्बे मुस्तफा। रुख सूए काबा, हाथ में ज़मज़म का जाम हो। रुख सूए काबा, हाथ में ज़मज़म का जाम हो। पी कर करूं तुझसे दुआ, पी कर तुझसे दुआ या रब्बे मुस्तफा। पी कर करूं तुझसे दुआ या रब्बे मुस्तफा। सब अगले खाना साथ हो और काश चल पड़े। सब अगले खाना साथ हो और काश चल पड़े। सोए मदीना काफिला, सोए मदीना काफिला या रब्बे मुस्तफा। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। फिर गुंबद खज़रा दिखा या रब्बे मुस्तफा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े फलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। बाग़े फलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें।
जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जा जाने ईमान जाने जा जाने ईमान जाने जा जाने ईमान साडा इश्क भी तू साडी जान भी तू साडा इश्क भी तू साडी जान भी तू साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू कुल नबिया दा सुल्तान भी तू कुल नबिया दा सुल्तान भी तू नाले अरशा मेहमान भी तू नाले अरशा मेहमान भी तू ते मैं मुक दी गल मुका देवा मैं मुक दी गल मुका देवा साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे और तेरे तो ऐबे तनाही से बड़ी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो अपने दामन में ना एहसान परा रखना अपने दामन में ना एहसान
شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، مدنی آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی فرمائش ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، گفتگو جاری ہے، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عنوان ہے بھوک اور بھوک کے فضائل۔ آئیے احمد رضا بھائی کی زبانی کچھ سنتے ہیں جی۔ خالد بھائی، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھوک سے جیسے ابتدا میں بات بھی کی تھی کہ بھوک مٹانا اور کسی کی بھوک کے لیے مداوا کرنا، بھوک مٹانے کا سامان کرنا، یہاں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کی بھوک کو سمجھا جائے، کسی کی ضرورت کو محسوس کیا جائے۔ ہمارے اسلاف میں یہ بڑی خوبصورت بات تھی، وہ بغیر بتائے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ خود جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو پورا واقعہ ہے جس کی انتہا وہ دودھ والے ہوئی تھی، کہ بغیر بتائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ بھوک نے ستایا ہے؟ تو یہ سفید پوش جو ہوتے ہیں، یا بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، محض اسی مقصد سے آپ کے پاس آتے ہیں، بھوک ہوتی ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتے، اور ہماری کوتاہی کمزوری کہ ہم محسوس نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ آنے والے کے بغیر بتائے یہ محسوس فرما لیتے، اور آپ اپنی نبوی نظر سے بھی اسے جانچ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے۔ احساس جب ہوتا ہے نا تو پھر بندہ دوسروں کی قدر بھی کرتا ہے، خیال بھی کرتا ہے، پھر عزت نفس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر بھوک مٹانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھانا بھی کھلایا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسرا بیوی جس نے اسے تیار کیا، اور تیسرا وہ خادم جو کہ مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کو لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ مغفرت مل رہی ہے اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندہ مستحق ٹھہر رہا ہے، تو بھوک بہرحال بھوک ہے۔ اگر بندہ بھوکا رہے تو اس کو فضائل کیا ملیں گے، کیا کہیں گے اس حوالے سے عبد الواجد بھائی؟ جی خالد بھائی، بریفلی ذرا میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ بھوک جو ہے نا وہ انسانی کردار کو بنانے کا ایک ٹول ہے۔ واہ! اگر کوئی شخص بھوکا رہتا ہے اور اس بھوک کے ذریعے اس کو اصلاح جو ہے نا نفس کی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور خود قرآن کریم میں جیسے روزے کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقوی پر فائز ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر احساس اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے غریبوں کے لیے، اس کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے اور پسندیدہ بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانا کھلانے کا بہت شوق تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس روزانہ 1000 دینار بھی آ جائے نا تو میں اس کو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کروں گا، یہاں تک کہ میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں بچے گا۔ اچھا خالد بھائی، 1000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں سکے 2 ہی ہوتے تھے، یا درہم یا دینار۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو اگر 1 دینار آدھا تولہ ہے تو 1000 دینار 500 تولہ ہو جائیں گے، اور 500 تولے کی آج کی قیمت اگر ہم 1 تولے کی 2 لاکھ لگائیں، کروڑوں میں رقم بنے گی۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بھوکوں کا اتنا احساس ہے کہ ان کی بھوک مٹانے کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے میں کروڑوں روپیہ بھی روزانہ ان کو کھانا کھلانے پہ صرف کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غریبوں اور اس طرح کے افراد جو ہمارے ارد گرد ہیں
اور شاید بھوکے سو جاتے ہیں، ان کا خیال کرنے، احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم اس آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو اور کامیاب لوگوں میں قبول فرمائے، اور اگر یہ بھوک کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،